بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ 17 جنوری سن 2025 عیسوی رجب المرجب سن 1445 ہجری ماہ رواں دی مناسبت نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا بلکہ تاریخ عالم دا ایک تاریخی اور انفرادی اور امتیازی سفر ہے جس کا نام ہے معراج۔ گزشتہ تو پیوستہ میرا موضوع سخن ہے، لیکن اسراء دا تذکرہ ہوئے گا، معراج دا انشاءاللہ آئندہ جمعے تے ہوئے گا۔ اسراء زمینی سیر اور معراج آسمانی سیر، سماوات وراء الورا دی سیر، ملکوت السماوات والارض دی سیر اور مشاہدہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے کچھ مشاہدات کروانے سن اور زمین دی بھی سیر کروائی اور 7 آسمانہ تو اتے دی سیر کروائی، اور تعارف اس طرح کرایا کہ سبحان الذی، پاک ہے او ذات، بے عیب ہے او ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی، او سبحان۔ تو اسرا بنبی ہی نہیں کیا، اسرا برسول ہی نہیں کیا، اسرا بحبیب ہی نہیں آکھیا، اپنے بندے نو سیر کرائیے۔ اور وہ بندہ کون ہے؟ بندے تے اللہ دے لکھاں کروڑاں ارباں نے۔ اس عبد تو مراد کون عبد ہے؟ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ اے او عبد ہے جو عام عبد کی طرح نہیں۔ عبد اور چیز ہے، وعبدہ چیز دیگر است۔ یہ اس دا خاص عبد یعنی خاص بندہ ہے۔ قرآن تعریف کر رہے ہیں، قرآن تعارف کروا رہے ہیں اس عبد خاص دی۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اے او عبد جدے تے اللہ نے قرآن اتارے ہے۔ یہ سورہ فرقان ہے، یعنی ایسی کتاب نازل فرمائیے جو حق تے باطل دے اندر فرق پیدا کر دیندی۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے شروع وچ ہی فرمایا سورہ مبارکہ دے آغاز وچ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اے او عبد جدے تے اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، جس کتاب دے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں، ایسی کتاب اپنے عبد تے نازل فرمائی ہے۔ اور وہ عبد کون ہے؟ سبحان الذی اسرا
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وہ عبد وہ ہے جس نو سبحان نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ نے سیر کرائی. سفر کتنا مقدس ہے کہ مسجد تو شروع ہو رہا ہے. ساڑھے سفر گھروں شروع ہوندے نے، گلگت جا کے ختم ہو جاتا ہے، کاغان جا کے ختم ہوتا ہے، وادی حرزہ ختم ہوتا ہے، فلاں وادی فلاں علاقہ فلانا علاقہ میں دیکھا ہے جی. لیکن ایک کتنا مقدس سفر ہے. سفر کرنے والا عبد خاص کتنا مقدس ہے. وہ سونا مسجد حرام تو سفر شروع کرتا ہے اور مسجد اقصی تک وہ سفر چلتا ہے. یہ زمینی سیر ہے اور بظاہر اے مسافت اے پنڈا اے فاصلہ کتنا ہے کہ عام عرب دے قافلے جو شام اور فلسطین جاندے نے، بیت المقدس جاندے نے، مکے تو یہ تاجرہ دا قافلہ چلتا ہے، 1 مہینے دے اندر جا کے پہنچتا ہے. اور 1 مہینہ واپسی تے گویا 2 مہینے دی مسافت ہے صرف سفر دی. 2 مہینے دا یہ پینڈا ہے آن دا تے جان دا. مگر انہاں 2 مہینیاں اللہ نے پوری رات نہیں، رات دے کچھ حصے دے اندر بند کر دیتا. فرمایا لیلہ، یہ لیلہ جو ہے نا یہ نکرہ ہے. پوری لیلتن کاملتن نہیں، پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ جس میں اللہ نے سیر کرائی اپنے عبد کو. اے زمین دی مسافت دی گل نہیں کہ 2 مہینیاں دا پینڈا رات دے کچھ حصے چ ہو گیا ہے. وہ جڑا کچھ حصہ ہے نا، کچھ اس کچھ وچ پتہ نہیں کی کچھ ہویا ہے. اللہ اکبر. یعنی پھر دوسرا سفر زمین تو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر سارے آسمان جڑے نے وہ ختم ہو گئے. تے پھر اللہ نے آسمانہ تو اتے اندہ سدرۃ المنتہا ایڈا لمبا سفر تے انہیں قلیل وقت دے اندر طویل سفر نو اینج سمجھ لو جی میں کوئی بندہ بڑی جامع گفتگو کرتا ہے نا تے لوگ آتے ہیں بھئی کمال کر دیتی ہے. تھوڑے جے وقت دے اندر انہیں نہ خلاصہ جامع انداز جو بیان کیتا ہے کہ سمندر نو کوزے وچ بند کر دیتا ہے. اللہ نے پوری کائنات نو جامد قرار دے دیتا ہے. نظام کائنات نو بریک لگ گئی ہے اور اپنے محبوب نو اللہ زمین تے نہیں 7 آسمانہ دی، جنت دی، دوزخ دی، اندہ سدرۃ المنتہا، اندہا جنت الماوا، کتھوں تک دیاں سیراں کرائیاں مگر رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر. اگوں مبالغہ کرنے والے، مرچ مسالے لان والے، کھمب دی ڈار بنان والے انہوں نے آکھا جی کنڈی ہلدی سی، بسترا گرم سی، پانی چلدا سی تے مولوی جھوٹ بول رہا سی. تھی آگے گالے مکی نا. مبالغہ آویزی، افراد و تفرید، ایویں گل دا وعدہ پہ کرنا، گل ودا کے مثالے لا کے پیش پہ کرنا تو بھائی نہیں. جو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر مواد موجود ہے وہ کافی. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اسرا میں سیر کرائیے، میں صبح آنا. ایتھے ایویں عقلاں دے گھوڑے نہ دوڑایا جے. یہ کیویں ہو گیا، کیویں سونا گیا، کیویں آیا، کیویں تینوں کی. اللہ فرماتا ہے جیویں تو آنا کیویں، میں آنا جیویں میں چاہیا. تو آنا کیویں سونا گیا، اللہ آتا ہے جیویں میں آکھیا تیویں. تو اللہ کے تو کوئی بات مشکل نہیں ہے، کن فیکون دی طاقت دا مالک. لیکن اس تو بھی محیر العقول جڑی بات ہے نا، جتھے عقلاں دنگ رہ جاندیاں نے، پینڈے کر کر کے عقلاں متحیر ہو کے ہف کے ڈگ پیندیاں نے، وہ تو پھر اللہ دی قدرت دی ابتدا ہو رہی.
اللہ اکبر. برات تے بیٹھ گئے مہمان VIP بلکہ VVIP. آئی سمجھ؟ مبالغہ تو نہیں نا. انج دا پرونا آج تک اس میزبان عالی شان کو نہیں گیا. اللہ میزبان ہے اور میرے مصطفیٰ مہمان نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا پروٹوکول دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے جاندے نے جدو قوم نو لے کے، اور آپ انہیں مشتاق نے اللہ دی ملاقات دے کہ لوگ پیچھے رہ گئے. آپ نے دوڑ لگائی تے کوہتور تے پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا اجلتا، بڑی کال تو کیتی ہے موسیٰ. وہ لوکی جڑی تو لے کے آنے سن وہ پیچھے چھڑا ہے. فرما دینے اجلتو الیک ربی لترضا. ربا میں اس واسطے کال کر کے آیا تو راضی ہو جائے. ایتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی رضا دے متلاشی نے اور دوڑ کے اللہ والا آ رہے نے. اور دوجے پاسے میرے مصطفیٰ دی عظمت ملاحظہ کرو کہ اللہ خود بلا رہے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب میں تے تینوں کچھ دیاں گا کہ تو راضی ہو جائیں گا. ایک پاسے موسیٰ کلیم اللہ دوڑ کے آ رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. اجلتو الیکا ربی، اجلتو الیکا میں کاڑا کر کے کیوں تیرے والا آ رہے ہیں لترضا تاکہ تو راضی ہو جائیں. لیکن ادھر اپنے محبوب نو رب سونا کہہ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر ان قریب اینیاں عزتہ شانہ اینی نوازشات انعامات توڑے تے کرانگا فسوف ترضا. تسی میرے تے راضی ہو جاؤ گے. ذرا موازنہ کرو مقام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر. اے سورہ شعراء اٹھا کے ویکھو فرماندے نے لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ میں نو قیامت دن رسوا نہ کری. اللہ اکبر. لا تخزنی، میں نو ذلیل نہ کری. جس دن قیامت دا دن آئے گا اللہ تیرے ہاتھ میری عزتاں نے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ میرے اس دن تے کسے دے مال نے بھی کم نہیں ہونا، کسے دی اولاد نے وہ دے کم نہیں ہونا، انہا چیزاں نے کوئی نفع نہیں دینا. اللہ منت اللہ بقلب سلیم. کامیاب تے وہ ہوئے گا جڑا اللہ دے عدالت تے دربار دے اندر سلامتی والا دل لے کے آئے گا. ادھر اللہ دے خلیل اللہ کے دعاواں التجاواں کر رہے نے اللہ مینوں قیامت دے دن دیاں ذلتاں تے رسوائیاں تو بچائی. لیکن ادھر میرے محبوب پیغمبر دا مقام ذی شان ہے. اللہ خود پہ اعلان کردا ہے. اے سورہ تحریم اٹھا کے دیکھو اللہ کی کہہ رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم.
اللہ خود اعلان کر رہا قرآن مجید دے اندر کہ وہ دن جس دن دی حیبت تو دہشت تو خوف تو نبی بھی تھر تھر کم رہے نے، اللہ دا خلیل بھی رب کے ترلے لے رہے ہیں۔ اللہ اس دن جڑا ذلیل ہوئے گا وہ بڑا ہی بد قسمت ہے، مینوں اس دن اللہ ہر قسم دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں۔ ایسا حیبت والا دن ہے کہ ہر نبی کہہ رہے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین وچوں کسے نبی دی زبان تے اپنی امت دا لفظ نہیں آیا کہ یا رب امتی۔ صرف میرے محبوب پیغمبر نے جو قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی۔ اتنا سخت دن کہ یوم عسیر اس کا نام رکھے، تنگی والا دن، یومن عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرتا وسرورا۔ ایسا سختی والا دن کہ بڑے لگدے نگدے گوڑے رشتے جڑے نہ انہوں بھی انسان بھول جائے گا۔ میرا مقصود اس قیامت دیاں ہول ناکیاں بیان کرنا نہیں، اشارتاً توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت ہے کہ اللہ دے شانہ والے پیغمبر بھی دعاواں کر رہے ہیں کہ اللہ اس دن دیاں ذلتاں رسوائیاں تو مینوں محفوظ کر لیں۔ اور ادھر اپنے محبوب نو اللہ کی کہہ رہے ہیں، اتھے بھی لفظ یوم استعمال ہویا ہے، اتھے بھی یوم دا لفظ آیا، اس تو مراد قیامت دا دن ہے، یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الطلاق، یوم التناد۔ اور وہ دن کہ جس دن تو اللہ دے نبی بھی خائف نے، لرزہ و ترسا نے، خلیل ترلے لینڈ ہے یا اللہ دن بڑا سخت ہے، اللہ مینوں ہر قسم دی رسوائی تو بچائی۔ اور اس دن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ آپ پہ تسلیاں دیندا ہے اور اعزاز عطا کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ یوم او دن، قیامت دا دن، لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے نبی نو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور نبی تو نبی رہ گیا، اس نبی دے امتیاں دی کتنی شان ہے کہ اللہ نے آپ دے ساتھی پیروکار، آپ دا کلمہ پڑھنے والے، آپ دی اطاعت کرنے والیاں دی بھی ضمانت دیتی ہے، والذین آمنوا معہ، کہ اللہ اس نبی خاص، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیروکاران بھی اللہ ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے محمدیاں دا اللہ نے قیامت والے دن دا نقشہ پیش کیتا ہے کہ انہوں نے اگے پیچھے نور خادمات نوکرہ مانگو ہوئے گا، اور یہ دعاواں کر رہے ہوں گے یا اللہ جے کہ نور اچ کمی ہے، اتمم لنا نورنا، ساڑھی یہ کمی پوری کر دے۔ اللہ اکبر، اتنی شان ہے میرے مصطفیٰ دی اور آپ دے پیروکاراں دی۔ تو اے او سونا عبد ہے جدے تے اللہ نے کتاب مجید نو نازل فرمایا، فرقان نو اتاریا، اور اے او عبد ہے کہ جس عبد دا تذکرہ
نماز دے اندر بھی ہو رہا ہے تے اذان دے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز دے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی اللہ، کون عبد ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبد پہلا ہے تے رسول پچھوں ہے۔ او عبد اللہ پروٹوکول نال بڑیاں آنا بانا شانہ نال اللہ بلا رہا ہے، براق تے سوار ہو گئے، اے مکیوں چل پہ ہے براق، پر اللہ نے مکے دا نام نہیں لیا، اے نہیں آکھا من مکہ الہ فلسطین، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی سیر مسجد حرام تو شروع ہوئی ہے اور مسجد اقصی تک جا کے ختم ہوئی، زمینی سیر۔ اور یہ بھی سٹاپ کنے آئے؟ اللہ اکبر، سٹاپ 5 آئے۔ پہلا سٹاپ یثرب یعنی مدینہ، دوسرا کوہ طور، تیسرا بیت اللحم، چوتھا مدین، مدین دا وہ کنواں جدے درخت دے سائے تھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کیتا، اور شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا۔ یہ بھی ایک معراج دے سفر دا، اسرا دے سفر دا ایک سٹاپ ہے۔ اور آخری سٹاپ بیت المقدس، اور جتھے بھی اترے نے جبریل علیہ السلام کہہ رہے نے کہ 2 رکعت ادا کرو، سفر ہی سجدیاں تو شروع ہو رہے۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب انی بندگی کر، انی میری عبادت کر کہ تینوں موت آ جائے، مرتے دم تک محبوبہ تو میری عبادت مصروف رہنا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے کر، میرا مقرب بن جا، میرا قرب حاصل کر لے۔ وچ سجدے لذت پاری ہے، وچ سجدے رمز نیاری ہے، وچ سجدے لذت پائے۔ تو انہاں نے پوچھو نا جو اس لذت تو آشنا، وچ سجدے لذت پاری ہے، وچ سجدے رمز نیاری ہے، وچ سجدے نعمت ساری ہے۔ ایک گل ساجد دے سمجھانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا خیر ملنگ مستانے نو، جیڑا رب دے ذکروں گورائے کورائے، آندھے نا پانڈا کورا ہے اجے لگا نہیں، اور جیڑا رب دے ذکروں کورائے، پاویں ٹھڈ وڈا رنگ گورائے، انہوں سمجھی گند دا بورائے، منہ ویخ نہ دل بھر ماں دے تو۔ اللہ سانو سجدیاں دا شوق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ مقام آیا، اترو 2 رکعت پڑھو۔ آپ پوچھ رہے ہیں جبریل یہ کیڑا اڈا ہے، یہ کیڑا سٹاپ ہے، یہ کیڑا مقام ہے؟ جبریل نال نال دس رہے نے اے پہلا سٹاپ یہ تہاڈی ہجرت گاہ جے، ایتھے تساں ہجرت کر کے آنا ہے۔ اے دوسرا سٹاپ آیا، پوچھیا کیڑا مقام ہے؟ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم جے، ایتھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے۔ اے کیڑا مقام ہے؟ یہ طور سینہ ہے،
ایتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام دے سن اے کیڑا مقام ہے ایری مدین دا کھوہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام دا علاقہ ہے اے کیڑا مقام ہے اے جناب آخری سٹاپ ہے بیت المقدس اے مسجد اقصی جے اے سارے انبیاء آدم علیہ السلام تو لگ کے نا عیسیٰ علیہ السلام تک تو اڈیاں انڈی کانچ کھلوتے اللہ اینا پروٹوکول ایڈی شان میرے مصطفیٰ دی اللہ اکبر کوئی کسے دا پیر اینی بلندی عروج اور کمال تک پہنچے ہے تے کوئی لے کے آئے اے ہو جیا پھر ساڑی بھی تے شان ہے نا اسی فخر نہ کہہ سکنے ہیں نا اسی اس سونے دے غلام ہاں جیڑا فلکاں تو بھی اتے چلا گیا اللہ دا مہمان بڑھے اللہ اکبر پیر میرا فلکاں تو پار گیا پیر میرا اور تیرا پیر کتوں تک جاندہ ہے بڑی آدھے لندن ٹر جائے گا بڑی آدھے دبئی چلا جائے گا امریکہ چلا جائے گا تو یا پھر کینیڈا جا کے ڈیرے لا لے گا تو پیسے کٹھے کرے گا اور پیر میرا فلکاں تو پار گیا او بن کے نبیان دا سید تے سلار گیا جبرائیل ویکھو رائے بازی ہار گیا رب یہ تو تیج کسے نو بلایا ہی نہیں ایو جیا سونا اور ایو جیا سونا کوئی آیا ہی نہیں آندہ کہ میں رب نے بنایا ہی نہیں جبرائیل آکھے بڑے میں حسین ویکھنے واللہ مارئی تو احسنا اجملا اکراما اشرف بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربہا جبریل کہندے نے میں مشرق بھی پھرے میں مغرب بھی پھرے میں شمال بھی ویکھیا میں جنوب بھی ویکھیا میں ساری کائنات ویکھیے پر سونے اللہ دی قسمیں تیرے نال ود کے حسین تے جمیل میں ویکھے ہی نہیں جبرائیل آکھے بڑے میں حسین ویکھنے نازنین دل نشین ماجبین ویکھنے اور سارے ولی نالے نبی مرسلین ویکھنے ایو جیا سونا دسے آیا ہی نہیں اللہ اکبر وہ ایو جیا سونا کوئی آیا ہی نہیں وہ آندہ کہ میں رب نے بنایا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ لیکن میں تھے محیر العقول جتھے اقلاں دنگ رہ جاندیاں نے کچھ ایسے آپ دے مشاہدات پیش کرنا چاہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت براق تے سوار ہو گئے نے انہوں سے پیٹاں لگ گئیاں نے اینا برک رفتارے اینا تیز گامیے دا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں کر کے دسے آئے میٹر تے کوئی نہیں لگا ہویا اینی ریڈنگ پڑھ کے دس دیئے کہ اینی سپیڈ تے سواری جا رہی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی پوچھ دے ہو جتھے میری نگاہ جاندی سی اتھے او دا قدم جاندہ سی اللہ اکبر ہن قدرت نے
مشاہداتی سفر دے اندر اپنے محبوب نو کچھ لوکاں دے بد آمالیاں دے انجام وکھان واسطے اپنی قدرت دی LCD لا دیتی. لاندے ہو نا LCD کیا دے کتھوں ریکارڈ ہو کے پروگرام آ رہا ہوتا ہے انہوں تسی مان لیں دے ہو انہوں تسلیم کر لیں دے ہو نا. یہ پاکستانی فلاں چینل ہے LCD دے اتے تسی دیکھ رہے ہو اور غیر ملکی چینل بھی تسی دیکھ رہے ہو ہر قسم دے چینل تسی دیکھ رہے ہو. ذرا ویکھو قدرت نے اپنی LCD لگا دیتی ہے محبوب لو دیکھو اے بد اعمال بد کردار لوگ جڑے نے انہاں دے انجام کی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے کچھ لوگ عمدہ نفیس تے تازہ گوشت ایک پاسے پیا ہویا ہے اے بدبودار سڑیا ہویا گوشت کھا رہے نے. پوچھیا جبریل اے تے دسو من ہاؤلائی آ کون بدبخت نے کڈے آمگ نے ادھر تازہ گوشت موجود ہے اے سڑیا ہویا تے بدبودار گوشت کھا رہے نے. دسو تے صحیح یہ کون آمگ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے باخبر کیتا ہے یا رسول اللہ اے او بدبخت نے جو حلال بیویاں چھوڑ کے حرام عورتاں ول جاندے سن حرام کاریاں کردے سن. اے او عورتاں نے جڑیاں حرام دی طرف جاندیاں سن حلال شوہر چھوڑ کے اے نادا انجام ہے. اے او لوگ نے جڑے بدکار نے جڑے زانی لوگ نے. اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. ایمان والے ہو زنا دے قریب نہ جانا اے برا رستہ جے اے بے حیائی والا رستہ جے اے دے قریب نہ بھٹکنا. اے زانی لوکاں دا انجام ویکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اے معراج والی رات جدو جہنم دیکھ رہا سا جہنم دے اندر مجرمہ دے حالات دیکھ رہا سا کس طرح مختلف عذابہ دے اندر مبتلا نے اور چیخو پکار کر رہے نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مردہ نالوں زیادہ عورتاں نوں ویکھیا ہے انہاں دی تعداد مرداں دی نسبت جہنم دے اندر زیادہ سی. اس واسطے فرمایا عورتوں صدقہ کریا کرو میں تانوں جہنم دے اندر مرداں نالوں زیادہ دیکھیا ہے. عورتہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تکفرن العشیرہ تسی خاندان دی نشکری بڑی کر دیا ہو. تھوڑا جے حالات تنگ ہو گئے نے تے نالی کہنا میں تے جدن دی آئیاں ایس پکھے کردہ ویکھے ککھ نہیں. تسی خاندان دی نشکری کر دیا ہو. اس وقت بی بی ہو باز آ جاؤ صدقہ کریا کرو صدقہ بچا لیندہ جے کا دے تو جہنم تو جہنم دے عذابہ تو. اور دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اتقوا النار لوگوں اس جہنم دی اگ کولوں بچ جاؤ. کیویں بچو کی طریقہ ہے آپ نے خود دسیا ولو بشق تمرۃ شکی یعنی ایک تھوڑا جا حصہ کھجور پوری نہیں تھوڑا جا حصہ بھی اگر کھجور دا کسے نو اللہ دی رضا دی خاطر دے دے ہو نا تے اے دے نال بھی تسی جہنم تو بچ جاؤ گے. پوری کھجور نہیں کھجوران دی پڑوپی نہیں پا نہیں سیر نہیں کھجور ایک جڑی ہے او دا کچھ حصہ بھی اگر کوئی اللہ نو راضی کرنے واسطے کسے غریب نو مسکین نو کھلائے گا محبت نال تے اے دے نال بھی جہنم دی اگ تو بچ جائے گا. اللہ اکبر.
اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ سانو جہنم دی اگ اکھاں نال بھی نہ وکھائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس سفر دے دوران پھر میں ایک اور منظر ویکھے، ایک کون لوگ نے انہاں دے وڈے وڈے پیٹ نے تے پیٹ سپاں نال بھرے ہوئے نے تے لوکی انہاں نو روند روند کے پیراں تھلے لتاڑ لتاڑ کے گزر رہے نے، انہاں میں جینی مت طاقت نہیں کہ اے اٹھ کے بیٹھ سکن۔ میں پوچھیا جبریل اے کون بدبخت نے؟ یا رسول اللہ اے سود کھان والے نے، سود خار۔ اور اکثر لوگ بڑے نمازی، داڑیاں بھی رکھیاں، عمرے بھی کر رہے ہیں، رقم جنی ریٹائرمنٹ دی ملی ہے نہ جا کے بینک کے جمع کراتے، اے فکسیشن، یہ نہ سود ہے نا، فکس۔ وہ جناب جیڑا بھی مہینے دا سود بنتا ہے وہ اتلا سود لے ہوندے نے، اصل ہوتے ہی ہے۔ تے اللہ کی پیا فرماندہ وَذَرُوا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جڑا بھی باقی رہ گیا چھڑ دیو جے مومنو، جے ایمان والے ہو، سود دے قریب نہ جانا۔ جیڑا بندہ پھر بھی باز نہیں آؤندا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جیڑا باز نہ آوے، اللہ کی پہ فرماندہ ہے اجے بھی میرے ڈکن دے باوجود تسی باز نہیں آ رہے سود لین تو سود دین تو، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ نال تے اللہ دے رسول نال جنگ کرنو تیار ہو جاؤ۔ جیڑا سود خارے وہ کدے نال جنگ کر رہے؟ اللہ نال تے اللہ دے رسول نال۔ تے جیڑا رب نال جنگ کرے، رب دے محبوب پیغمبر نال جنگ کرے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ 70 درجے دا گناہ ہے، اور ایک یعنی ہلکا ترین درجہ جو ہے سود دا، وہ اس طرح کہ جویں کوئی شخص اپنی ماں نال بدکاری کرتا ہے۔ کیوں جی یہ پھر سب تو بڑا بدماش ہویا نا جڑا سود خور ہے۔ بعد آ جاؤ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر بعد نہیں آؤ دے پھر اللہ دے دے رسول نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ اے دیکھ لیا جی سود خوراں دا انجام کتنا برا ہے۔ آپ اگے چل رہے نے، ایک ہور قدرت نے منظر وکھایا ہے، کچھ لوکاں دے ہونٹ اگ دیاں کینچیاں نال کٹے جا رہے نے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ من ہاؤلائی، اے کون بدبخت نے؟ یا رسول اللہ ہاؤلائی خطباء من امتک، اے توڑی امت خطیب جے، اے ممبران دے چڑھ کے فتوے لاندے سن، فتنے پھیلاندے سن، دوسرے نو کافر فلانا، کافر فلانا بے ایمان، فلانا نجدی، فلانا وہابی، او یہ دے پچھے نماز نہ پڑھے آجے، نماز نہیں جے ہوئے گی، او توڑا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایویں لوکاں نے نکاح توڑی رکھ دے نے، انہاں دا مقصد ہے ادھروں توڑو ادھروں بنو، ادھروں توڑو ادھروں بنو، تاکہ شغل چلدا رہے، ساڈا کاروبار نہ رکے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا پانڈا ہوئے نا خالی، وہ بہت اچھا لگتا ہے، پر اے پانڈا اندر نال میرے سیاں پانی نو گئیاں تے کوئی مڑدی ہے پار کے، تے جنہ نے پار کے سر تے تریا وہ پیر ترن جر جر کے، اب پریا پانڈا نہیں اچھلدا۔ پانڈے میں یہ خالی پانڈے نے،
یہ ٹپ ٹپ کے پیندے نے عہدے دے فتوا تکفیر دیاں انہاں توپاں گڈیاں ہوئیاں نے کسے نو مسلمان رہن دینے ہی نہیں اللہ اکبر ساڈا تے حق سی اسی کافراں نو مسلمان کر دے اسی مسلماناں نو کافر کیتی ہو کیا اے اسلام ہے اللہ اکبر اللہ سانو ہدایت دے اور اے علماء سودہ کردار ہے جو فتنہ پرور نے امت دا شرازہ بکھیر رہے نے امت دے اندر تفرقہ بازی پیدا کر رہے نے اور اس لحاظ نال امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کمزور ہو گئی اللہ انہاں مولویاں نو ہدایت دے آندے نے ٹٹیاں ہویاں نو جوڑی دے رسیاں ہویاں نو منائی دے پاٹیاں نو سیوی دے تے جے ٹٹیاں ہویاں نو جوڑیے نہ ہور توڑیے تے پھر نقصان ہی نقصان اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منظر میں خور دوران سفر ویکھیا ہے اور وہ کیا منظر ہے اے قدرت دی سی ڈی ہے نا اے ویکھو ملاحظہ کرو فرمایا میں کچھ لوکاں نو ویکھیا انہاں دے سر پتھراں نال کچلے جا رہے نے میں پوچھیا جبریل اے کون نے ادھروں انہاں دا سر کچلیا جاندا ہے وہ پتھر لین بندہ جاندا ہے سر پھر سلامت ہو جاندا ہے پھر وہ پتھر مار کے سر نو کچل کر کے رکھ دیندا ہے اے کون لوگ نے کہ جی اے وہ بدبخت نے جدوں اذان ہوندی سی نماز دا ٹائم ہوندا سی انہاں دے سر بھاری ہو جاندے سن انہاں تے غفلت تے سستی چھا جاندی سی انہاں واسطے اٹھ کے وضو کرنا نماز پڑھنی بڑی اوکھی سی اے او لوگ نے انہاں دے سر پتھر نال کچلے جا رہے اللہ سانو پکا سچا نمازی بنائے نماز دا ٹائم ہو گیا تو مومن نمازی بے قرار ہو جاتا ہے فوراً سارے کام چھڑ کے وہ نماز وال دوڑ کے ہوتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ جاؤ اور یہ اپنی خرید و فروخت یہ تجارت یہ دکانداریاں بند کر دو ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے بے نمازا او پیڑیا منہ کعبے والموڑ اوے اتھے تیری نلوڑ تیرے عملان دی لوڑ اللہ اکبر کبیرہ لیکن بے نماز نو ہور کم دے دے نا ڈیوٹی نماز دے ٹائم وہ پاویں کنڈا اوکھا ہوئے آکھے گا میں کر لینا ٹھیک ہے جی تسی نماز پڑھا لیکن پتہ نہیں زندگی دا اے سفینہ حیات کنارے لگن والا ہے اے زندگی دی شمع بجھ جان والی ہے اے چراغ گل ہو جائے گا پھر دوجا سا نہیں ہونا تینوں دبن گے ترتی اتے پان گے پرتی کانڈ جاوی نہ پرتی ہوویں گا ہور دا ہور او بے نمازا او پیڑیا منہ کعبے والموڑ اوے اوتھے تیری نہیں لوڑ تیریاں عملاں دی لوڑ اور ملک الموت جیاوے آسی رو رو پچھتاوے او ویلا ہاتھ بھی نیاوے او ہوویں گا ہور دا ہور اللہ سانو پکا سچا نمازی بنائے قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ فرماتا ہے مومناں وچوں او مومن کامیاب نے جڑے نمازاں دے اندر عاجزی دا اظہار کردے نے، گڑ گڑاندے نے۔ اے ویکھ لیا جے بے نمازاں دا انجام کتنا برا ہے، بلکہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی کہ بے نماز کنہ نال اٹھے گا، فرمایا فرعون نال، حامان نال، قارون نال، ابی ابن خلف نال، قیامت والے دن انہاں بریاں لوکاں دے نالے دا حشر ہوئے گا۔ انہیں تے فرعون کھلوتا ہوئے نالے بے نماز کھلوتا ہوئے، امتی ہوئے میرے مصطفیٰ دا، اور کھڑا کے دے نالے فرعون نال، حامان نال، قارون دے نال کھڑا ہے، تو کتنی بدبختی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اگے گیا ایک ہور میں منظر ویکھیا ہے، عورتاں چھاتیاں دے بل الٹیاں لٹکیاں ہویاں نے۔ میں پوچھیا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ دے رسول کہتے ہیں، میں پوچھیا جبریل اے کون بدبخت نے؟ فرمایا اے عورتاں نے جنہاں نے نجائز بچے جنے اور مڑے اپنے خامدہ دے سر کہ تیرا پتر ہے، حالانکہ ایدہ تخم نہیں، انہاں حرام کاریاں کیتیاں، بدکاری کیتی اور خیانت کیتی، خامد دی شوہر دی عزت دے اندر بچہ کسے ہور دا ہے مر دیتا اپنے شوہر نو، آج انہاں نو سزا مل گئی کہ الٹیاں چھاتیاں دے بل انہاں نو لٹکایا گیا۔ اللہ اکبر۔ نرائے میں میرا عید واقعات ظہورہ ویکھیا تے انج گئے تے یہ گئے، جو راج ویکھیا وہ بھی دسنا ضروری ہے۔ کی اللہ نے منظر بخائے، ایک قدرت دی سکرین دے اتے اللہ نے ایسے بد کردار اور بد اعمال لوگاں دے اعمال دا انجام بخائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں کو اور منظر ویکھیا ہے، ایک بندے نے لکڑیاں دا گٹھا بنیا ہویا ہے، پھر وہ چکنا چاہتا ہے، وہ بڑا وزنی ہے، انہوں چک نہیں سکدا مگر ہور لکڑیاں وچ شامل کر رہا ہے۔ جبریل نو پوچھا ہے کون انسان ہے؟ اگلا بھارتے کو چکیا نہیں گیا، وہ یہ ہور لکڑیاں دے گٹھے وچ مزید لکڑیاں شامل کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ اے ہوئے جدے سر دے اتے کئیاں دیاں امانتاں نے، کئیاں دیاں ذمہ داریاں نے، کئیاں دے حقوق نے، اے پچھلے ادا نہیں کردہ، اگو ہور لوکاں کو رقمہ چکی ہوندہ ہے، سبز باغ وخا کے ایدے کول پیسے ایٹھ لے، اودے کول فراڈ لا لیا، ایدی امانت واپس نہ کی تھی، اور اس بندے دا حق کھا گیا ہے، اے او بدبخت ہے، اگلی ذمہ داری نبھا نہیں سکتا، کو ہور وزن ودائی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کو ہور منظر بھی ویکھیا ہے، کچھ لوگ نے انہاں دے پیوند لگے ہوئے نے، اگے بھی پیوند لٹک رہے نے، پچھے بھی لٹک رہے نے، اور جانوراں وانگوں گھاہ پہ چردے نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کیڑے لوگ نے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اے ویکھ رہے ہو نا، اے جڑے لوگ اے پیوند لٹکے نے کے پیچھے اور جانوراں وانگوں گھاس چر رہے نے، اے او لوگ نے جو اپنے مالاں دی زکاة نہیں سکتے۔ اور میرا عید واقعہ سننا رہے ہو، اویلو اللہ دے رسول نو کیسے کیسے مشاہدات کروائے جا رہے ہیں کہ میرے محبوب تہاڈی امت دے ایسے بد کردار لوگ، ایسے گناہاں دا ارتکاب کرنے والے، ذرا اونا دا انجام بھی ملاحظہ کرو تاکہ تسی واپس جا کے اپنی امت نو اینا باتاں تو آگاہ کر سکو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ لوکی ویکھے نے، وہ کھیتی کٹ رہے نے، ادھروں کٹتے جاندے نے، ادھروں کھیتی پھر اچھی بھندی جاندی ہے، کھیتی اوے پیدا ہو رہی ہے، ادھروں بڑھتے جا رہے ہیں، پچھوں اونچی ہوتی جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے،
میں پوچھا جبریل یہ کون لوگ نے؟ یا رسول اللہ یہ تہاڈی امت دے مجاہد لوگ نے جو جہاد کر رہے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ جہاد دے وچ کنی برکت ہے کہ کھیتی ادھروں وڑھدے نے ادھروں پیدا ہو رہی ہے۔ اے مجاہدین نے، مجاہد دی بڑی شان ہے، وہ مجاہد تے مجاہد رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد دا گھوڑا جدوں سرپٹ دوڑدا ہے او دے پیراں نال سنباں نال جیڑے کٹا اڑدا ہے اس کٹے دی اس توڑ دی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اے پتھر نو لگا ہے مجاہد دے گھوڑے دا پیر، اتھوں چمکاں پیدا ہوئیاں۔ اللہ نے فرمایا مینوں انہاں چمکاں دی قسم، اتنی شان ہے۔ ایک جہاد فی سبیل اللہ، اگر مجاہد جہاد دی طرف جا رہا ہے، دوران سفر موت آ گئی ہے، اللہ نے کتاب مجید دے اندر وعدہ کیتا ہے کہ او دا اجر اللہ دے کول ثابت ہو گیا۔ اے مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے عمل یعنی اللہ دی راہ وچ اعلائے کلمت اللہ واسطے، اللہ دے کلمے نو بلند کرن واسطے، اسلام دی سرفرازی واسطے، اسلام دی کامیابی واسطے، اسلام دی اشاعت واسطے اگر کوئی بندہ اپنا مال اپنی جان لے کے اللہ دے راہ وچ نکلدا ہے، جہاد کردا ہے کفار نال، اے سمجھ لو کہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ اگر واپس آئے گا تو غازی ہے، اگر اللہ دے راہ وچ جامِ شہادت نوش کر گیا تو سمجھ لو اے اپنی منزل نو پہنچ گیا ہے، اے شہید فی سبیل اللہ ہے۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا سبحان صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ سانو اے ذوق عطا فرمائے۔ کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ساڈا بھی دل کرتا ہے اسی اللہ دے راہ میں جہاد کریں۔ فرمایا ہاں تہاڈا بھی جہاد ہے یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا تسی عمرے کریا کرو، تسی حج کریا کرو، یہ تہاڈا جہاد ہے، زیادہ تو زیادہ عمرے کریا کرو۔ تے مومن نو آکھیا ہے تسی اللہ دے راہ میں جہاد کریا کرو، اللہ دے کلمے نو بلند کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے پھر کیا اے آب جوئے دجلہ، او دریائے دجلہ تینوں گل بھول گئی ہے کہ یاد ہے؟ اے آب جوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے وے مومن دی ایک شان، مجاہد جدوں بھی مسلمان نے جہاد ترک کیتا ہے اس دور دا مسلمان ہمیشہ ذلیل و خوار ہویا، اور جدوں جہاد کیتا ہے اللہ نے جہاد نال سرفرازیاں، عزتاں، شانہ، روب، دبدبا اور سلطنت و حکومت عطا فرمائیے۔ اے جہاد دیاں برکتاں نے۔ این سمجھ لو سپلٹ آف اسلام اگر کوئی چیز ہے، یہ اسلام کی روح وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ سانو اے ذوق عطا کرے کہ صحابہ کرام جوانیاں وچ نکلے نے گھروں جہاد کرتے کرتے اوس بارڈر، اوس محاذ، اوس ملک، ایس ملک، بڈھے ہو گئے، واپس کئیاں نوں گھر آنا نصیب ہی نہیں ہویا،
اللہ دے راہ وچ میں شہید ہو گئے. حضرت ابو سفیان اے ویکھو اموی خاندان اگرچہ بڑا اختلاف کیتا ہے, بڑیاں رکاوٹاں, بڑیاں عداوتاں, کینہ سب کچھ موجود ہے, مگر اللہ کی توفیق ہوئی فتح مکہ تے اے سارا ٹبر مسلمان ہو گیا. حضرت ابو سفیان حنین دی جنگ نہ لڑی, حنین دی جنگ وچ ایک اکھ ضائع ہو گئی اور اے اللہ دے رسول دے پاس آئے, یا رسول اللہ میری اکھ ہے ڈیلا ہے تے اے تیر لگا ہے دشمن دا. آپ نے فرمایا جے میں ہنے ہی رکھ دیا نا یہ جگہ تے دعا کرا تے اکھ ٹھیک ہو جائے, پر پتہ ہی جے اس اکھ دے بدلے تو جنت لینا چاہنا ہے, اس اکھ دے بدلے اگر تو جنت چاہنا ہے, نہیں یا رسول اللہ پھر رہن دیو میرے جنت چاہیے. دوسری اکھ جڑی ہے جنگ یرموک شہید ہوئی حضرت ابو سفیان, دونوں اکھاں اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتی ہیں. اے انہوں نے مجاہدانہ کردار ملاحظہ کرو. ابو جہل دا بیٹا اکرمہ ہے, رج کے اسلام دشمنی کیتی ہے, مگر جدو اللہ نے ایمان دا نور عطا فرمایا ہے پھر اللہ دے راہ وچ بڑے جہاد کیتا. اور قرآن پڑھتے سن اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ تو پہلے قرآن نو چم دے, کانا یقبل المصحف, قرآن دے بوسے لیں دے, وَيَبْكِي رویا کر دے تلاوت کر کے, اور فرمایا کر دے ہاذا کلام ربی, ہاذا کلام ربی, اے میرے رب دا کلام, اے میرے رب دا کلام. اللہ اکبر. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ اور مناظر دیکھے. میں وہی دسنا چاہنا کہ کچھ لوگ دیکھیا آپ نے گوشت کٹ کٹ کے اپنا کھا رہے نے, پوچھا ہے کون نے, فرمایا دوسرے تے تانا زنی کرنے والے, دوسرے دے بارے زبان گندی استعمال کرنے والے. کچھ لوگ ویکھیا جنہ دے ہونٹ اونٹاں جیسے نے اور یہ اگ کھا رہے نے. پوچھا جبریل اے کون لوگ نے, فرمایا یتیمہ دا مال ہڑپ کر جان والے بدبخت نے. پھر کچھ لوگ دیکھے اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر ویکھیا ہے کہ انہوں دی نفاست کس قدر کثافت دے اندر تبدیل ہو چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آگاہ کیتا گیا کہ یا رسول اللہ اے وہ بدبخت لوگ نے جڑے خیرات نہیں سن کرتے, مال نہ بڑی محبت ہے, خیرات نہیں کر دے. تو ایسے منظر دیکھ دے چل دے اے نہیں کہ سرپٹ براق دوڑ رہا ہے, رستے میں مناظر دیکھ رہے نے. اور پھر پہنچے فلسطین تو اس وقت جبریل نے انگلی مار کے سوراخ کیتا ہے اور اتھے سواری بنی ہے جتے سارے نبی بندے سن. براق تھے, آپ اندر تشریف لے گئے. جبریل کہہ رہے ہیں اجنا وڈا مجمع جے نا یا رسول اللہ, اب ویندے پر ایڈا وڈا اجتماع ہے, یہ سارے نبی جے, انہاں وچ غیر نبی کوئی بھی نہیں. سب تے سر تے اللہ نے نبوت اور رسالت دا تاج رکھیا ہے. تے تسا ایتھے 2 رکعتاں ادا کرنیاں نے. نماز دا وقت آیا, آپ سوچ رہے نے میرے دادے پردادے, میری جد, میرے بزرگ, میرے وڈے وڈیرے, بڑیاں شانہ والے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, یہ تے سارے موجود نے. کوئی نہ کوئی تو امام بنے گا نا. مگر جبریل نے بازو تو پکڑیا اور کی آکھیا ہے تسی ہو نا ایتھے, اور کوئی بھی امام نہیں بن سکتا, کیونکہ تسی تے قرآن بھی یوں کہندہ ہے, اللہ بھی یوں کہندے ہیں فَإِذَا أَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَأَنْتَ فِيهِمْ,
اے میرے نبی تو موجود ہوئے نا جدوں تے نماز تو پڑھایا کر. ٹھیک ہے سارے نبی موجود نے, کسی دی جرت ہے مسلے والا آوے. ہوں جڑا مولوی منہ تے داڑھی رکھ کے تے ممبر تے کھلو کے یہ گل آکھے کہ اللہ دے رسول موجود نے تے نماز میں پڑھانی, یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ پھر اسی تو یہی آکھاں گے کہ حضرت جی یا یہ عقیدہ چھڑ دیو یا مصلی چھڑ دیو. ایک شے چھڑنی پے گی. جے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے رسول موجود نے تے آپ دی موجودگی وچ کوئی نبی بھی امام نہیں بن سکتا, تے تہاڈی کی حیثیت ہے؟ تسی کیڑے باغ دی مولی ہو؟ اللہ دے سارے پیغمبر موجود نے تے نماز کنے پڑھائی ہے؟ نبی الانبیاء نے, پیران پیر نے, قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساری کائنات دے سید اور سرور پیغمبر. ایتھے آپ نو اج امامت انبیاء دا اللہ نے شرف عطا فرمایا. تسی آپے فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آیاں دی, اور جتھے نیویں پالے نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی, اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. یا من حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. نماز پڑھا لی. حضور فرماندے نے میں صلیت رکعتین 2 رکعتاں نماز پڑھائی. فخرجت من المسجد, مسجد جو میں نکلیا تے جبریل آکے ٹھہرو تہاڈی مہمان نوازی. 2 پیالے پیش کیتے گئے, اناؤم من خمر و اناؤم من لبن. ایک دودھ دا پیالہ ہے, ایک شراب دا پیالہ پیش کیتا گیا ہے. حضور نے دودھ نو پسند فرمایا ہے, نوش کر گئے نے. جبریل کہندے نے اخترت الفطرتا, اخترت الفطرتا. یا رسول اللہ تساں فطرت نو پسند فرمایا ہے, تہاڈی امت بھی فطرت والے دین تے رہے گی. شراب کی طرف توجہ نہیں کی تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بدبخت نے جنہاں نو اللہ لیلۃ القدر والی رات بھی نہیں بخشدا. انہاں وچوں ایک وہ بدبخت ہے مدمن الخمر, ہمیشہ دا عادی شرابی. اور آپ نے فرمایا اس دسترخوان تے نہ بیٹھو جتھے شراب دا جام چل رہا ہے, شراب پیتی جا رہی ہے, ایسی دعوت تے لعنت بھیجو. اور اس دسترخوان دی زینت نہ بنو جس دسترخوان تے شراب پیتی جا رہی. اے جماع الاسم ہے, تمام گناہاں دی جڑ, تمام گناہاں دا مجموعہ. شراب پینے والا بندہ ہر عیب کر جائے گا. اللہ سانو اس خباثت تو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.